بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہ اسی میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس نے اپنے عبادت خانہ میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کی اور شیطان کی اس تک رسائی نہ ہو سکی۔ ایک دن ابلیس نے سرکش شیطان کو جمع کیا اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی برسیسا عابد کو بہکا سکتا ہے؟ ابیز نامی ایک شیطان بولا، میں آپ کی مراد پوری کر دوں گا۔ پھر ابیز نے راہب کی شکل اختیار کی اور برسیسا عابد کے گرجے میں پہنچ کر اسے آواز دی۔ عابد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ برسیسا کی عادت تھی کہ وہ ہر 10ویں دن اپنی نماز سے فارغ ہو کر دوسرے امور کی جانب متوجہ ہوتا تھا اور 10ویں دن ہی روزے سے ناغہ کرتا تھا۔ بقیہ دنوں میں روزے سے ہوتا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عابد اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا تو وہ بھی گرجے کے نیچے کھڑا ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ برسیسا اپنی عبادت سے فارغ ہو کر ادھر متوجہ ہوا تو شیطان کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ برسیسا نے اسے آواز دی اور پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ تو شیطان نے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے عمل سے استفادہ کروں، آپ کے آداب اپناؤں اور ہم دونوں عبادت بھی ایک ساتھ ہی کریں۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا، عبادت ہی میری مشغولیت ہے، اگر میں تیرے ساتھ رہا تو میری مشغولیت میں کمی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر برسیسا اپنی عبادت میں لگ گیا۔ ادھر ابیز شیطان بھی نماز پڑھنے لگا۔ برسیسا نے 40 دن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن کے بعد ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ عابد صاحب تو بڑے انہماک سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ برسیسا نے نئے عابد یعنی شیطان کی یہ جاں گداز عبادت دیکھی تو پھر پوچھ بیٹھا، تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے پھر وہی بات کہی جو وہ پہلے کہہ چکا تھا۔ برسیسا نے اب اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ نیا عابد برسیسا کے گرجے میں اس کے ساتھ 1 سال تک مقیم رہا۔ اس دوران وہ ہر 40ویں دن افطار کرتا اور باقی دن وہ روزے رکھتا تھا اور ہر 40ویں دن عبادت و بندگی سے کچھ فرصت پاتا تھا، جبکہ بقیہ ایام صرف عبادت ہی میں گزرتے تھے۔ جب برسیسا نے عبادت و ریاضت میں نئے عابد یعنی شیطان کی یہ کڑی محنت دیکھی تو اسے بہت بھلی لگی اور اس کا دل اس نئے عابد کی طرف کھنچنے لگا۔ 1 سال بیت گیا تو ابیز شیطان نے برسیسا عابد سے کہا، اب میں چلتا ہوں کیونکہ میرا ایک دوسرا ساتھی بھی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ گمان سے بڑھ کر عبادت و ریاضت کے خوگر اور اس میں سخت محنت کرنے والے ہیں۔ یہ بات برسیسا پر نہایت گراں گزری کیونکہ نئے عابد یعنی شیطان کی جدائی اس کو گوارا نہیں تھی۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے گیا تھا؟ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی مجھے بھی سکھا ہی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ اب یہ ابیز شیطان ایک طویل مدت تک سخت مشقت اٹھا کر اور ایک عابد کو گمراہی کی راہ پر ڈال کر اپنے سردار ابلیس کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے برسیسا عابد کو ہلاکت و بربادی کی ڈگر پر گامزن کر دیا ہے۔ پھر یہ ابیز شیطان اپنی کارکردگی میں اضافے کے لیے نکلا اور ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے گلے پر دباؤ ڈالا۔
پھر اس کے گھر باحیثیت مولد پہنچ گیا اور اہل خانہ سے کہا، تمہارے اس آدمی کو جنون لاحق ہے، کیا اس کا علاج کر دوں؟ اہل خانہ نے کہا، ہاں ہاں ضرور کرو۔ اس نے کچھ جھاڑ پھونک کر عمل دکھلانے کے بعد اہل خانہ سے کہا، اس کا جن خطرناک ہے، اس پر قابو پانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ میں تمہیں ایک عابد کا پتہ دیتا ہوں، اس کی دعا سے یہ شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اہل خانہ نے پوچھا، اس کا پتہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، تم لوگ برسیسا عابد کے پاس جاؤ، اس کے پاس اسم اعظم ہے جس سے تمہارا مریض تندرست ہو جائے گا۔ یہ لوگ برسیسا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے عبید شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات کے ساتھ دعا کی تو شیطان نے مریض سے دباؤ ہٹا لیا۔ اس طرح جنون زدہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ عبید لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکات کرتا اور انہیں برسیسا عابد کے پاس بھیجتا رہا۔ وہاں جا کر لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ایک طویل عرصے کے بعد عبید شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہ کی لڑکی کے پاس آیا اور اس کا گلا گھونٹ کر تکلیف دینی شروع کر دی۔ لڑکی کے 3 بھائی تھے، ان کے پاس شیطان مولج کی شکل میں پہنچا اور بولا، کیا میں اس لڑکی کا علاج کر دوں؟ بھائیوں نے کہا، ہاں ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ شیطان نے کچھ کرتب دکھلانے کے بعد کہا، اس لڑکی پر کوئی شیطان مسلط ہو گیا ہے، اسے بھگانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ تمہاری ایک آدمی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ تم لوگ اس لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ آؤ، جب سرکش شیطان آئے گا تو وہ اس لڑکی کے لیے دعا کرے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائیوں نے پوچھا، وہ کون آدمی ہے؟ تو اس نے بتایا، برسیسا عابد جو فلاں گرجے میں رہتا ہے، اگر وہ علاج کے لیے ہاں کہہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی کو اس کے گرجے میں رہنے دینا اور اس سے کہہ دینا یہ تیرے پاس امانت ہے۔ لڑکی کے بھائی برسیسا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے علاج کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو اسی کے پاس گرجے ہی میں چھوڑ دیا۔ بعض دیگر روایات کے مطابق گرجے کے گوشے میں ایک غار تھا، چنانچہ بھائیوں نے لڑکی کو اس غار میں چھوڑا اور چلے گئے۔ عبید شیطان برسیسا عابد کے پاس آیا اور اس نے کہا، اس لڑکی کے پاس جاؤ اور اس کے بدن پر صرف ہاتھ پھیر دو، وہ شفا یاب ہو جائے گی اور اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ برسیسا عابد لڑکی کی طرف چلا، جب غار کے دروازے کے قریب پہنچا تو شیطان جلدی سے غار میں گھس گیا اور لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے کپڑا زمین پر گر گیا۔ ادھر جب برسیسا عابد کی نظر پہلی دفعہ اس لڑکی کے حسن و جمال پر پڑی تو شیطان نے اسے بے قابو کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکا، اس سے چمٹ گیا، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ برسیسا عابد کا منہ کالا کرانے کے بعد شیطان بولا، تیری بربادی ہو برسیسا، تو نے زنا کا ارتکاب کر کے بہت بھاری غلطی کی ہے۔ اب تیرے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تو اس لڑکی کو قتل کر دے اور اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کر لے۔ جب لڑکی کے بھائی تجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ لڑکی کا شیطان آیا تھا، وہ لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ شیطان مسلسل برسیسا عابد کو سمجھاتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے لڑکی کو قتل کر کے کسی جگہ دفن کر دیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ لڑکی کے بھائی آئے اور لڑکی کے بارے میں پوچھا تو برسیسا نے کہا، لڑکی کا شیطان آیا اور لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا، میں لڑکی کو چھڑا نہیں سکا۔ تو بھائیوں نے برسیسا کی بات کو سچ سمجھا اور واپس چلے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ برسیسا عابد نے کہا، میں نے تمہاری بہن کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کو شفا دے دی اور وہ واپس تمہاری طرف چلی گئی۔ یہ سن کر بھائی اس کی تلاش میں نکل گئے۔ جب شام کو یہ سو گئے تو شیطان بڑے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے کہا، تیری خرابی ہو، برسیسا عابد نے تیری بہن سے یہ شرمناک حرکت کی اور اسے فلاں پہاڑ کے پاس فلاں جگہ مار کر دفن کر دیا ہے۔ بھائی نے دل ہی دل میں کہا، یہ خواب ہے اور خواب بد ہے، برسیسا سچا ہے۔
وہ شیطان اسی طرح مسلسل 3 راتوں تک اس بڑے بھائی کے خواب میں آ کر ورغلاتا رہا، لیکن اسے کوئی نتیجہ خیز جواب نہیں مل سکا۔ چنانچہ وہ یکے بعد دیگرے دوسرے بھائیوں کے بھی خواب میں اسی طرح آیا۔ چھوٹے بھائی نے دونوں بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ منجلے اور بڑے بھائی نے بھی بتایا، ہمیں بھی ایسا ہی خواب آیا ہے۔ وہ تینوں برسیسا عابد کے پاس آئے اور بہن کے بارے میں دریافت کیا۔ برسیسا عابد نے کہا، میں نے تمام بات تم کو بتا دی، شاید تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں آپ پر۔ یہ لوگ اس بات سے بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ مگر شیطان بھلا کب چپ ہونے والا تھا، ان کے پاس آ دھمکا اور کہا، تم برباد ہو جاؤ، تمہاری بہن فلاں جگہ دفن ہے، تم لوگ جا کر دیکھ لو، اس کا آزار بند بھی مٹی کے اوپر ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے، زمین کھودی تو لڑکی کی لاش موجود تھی۔ یہ دیکھ کر وہ غضبناک ہوئے اور برسیسا عابد کے گرجے میں پہنچے اور کہا، چل اللہ کے دشمن نیچے اتر، تو نے ہماری بہن کو قتل کیا۔ پھر ان لوگوں نے برسیسا عابد کا گرجا منہدم کر دیا، اس کی گردن میں رسی باندھی اور اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کے سامنے برسیسا عابد نے قتل کا اعتراف کیا اور بتایا کہ اس جرم پر اسے شیطان نے اکسایا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تو نے قتل کیا، اب اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے، بس تیری سزا موت ہے۔ پھر بادشاہ نے برسیسا عابد کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اب عبید شیطان برسیسا کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو برسیسا نے کہا، نہیں۔ شیطان نے کہا، میں تمہارا وہی دوست ہوں جس نے تمہیں وظائف سکھلائے تھے۔ تمہاری خرابی ہو، تمہارے پاس جو امانت رکھی گئی اس میں تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا اور خیانت کر ڈالی۔ کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ تم نے بادشاہ کے سامنے اقبال جرم بھی کر لیا، اور یوں تم نے خود اپنے اور اپنے جیسے دوسرے عابدوں کی بھی مٹی پلید کر دی۔ اگر تمہیں اس حال میں موت آ جائے تو تم اور تمہارے جیسا کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ برسیسا عابد نے پوچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے اسے کہا، میری ایک بات مان لو، میں تمہیں بچا دوں گا، ان لوگوں کی آنکھوں سے بھی اوجھل کر دوں گا اور تمہیں تمہاری قید سے رہائی دلا دوں گا۔ برسیسا عابد نے پوچھا، وہ کون سی بات؟ شیطان نے کہا، مجھے سجدہ کرو۔ برسیسا عابد نے شیطان کو سجدہ کر دیا تو شیطان بولا، بس میں تجھ سے یہی گھناؤنا جرم کرانا چاہتا تھا، اب تیرا انجام کفر نکلا، اور کہا، میں تجھ سے بری ہوں۔ پھر برسیسا کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل ہوئیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، جیسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔